کمزوری اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کی طرف سے. آپ آرمی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے گئے, آپ نے پوری کوشش کر لی, ISS بھی کلیئر ہی نہیں کر پاتے, آپ ایک فوجی بھرتی ہو گئے, یا آپ کی طرف سے نہیں ہے, کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو کمزوریاں, تنزل اور ناکامیاں ہماری اپنی ایجاد کرنا ہے, وہ بھی ہم کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, اور فخر بھی کر رہے ہیں اس پہ. ایک بڑے عالم کی میں نے ایک بات سنی جو بڑی زبردست بات ہے, کہ آج مسلمان ناکام ہوتا ہے, ایک عیب تو یہ ہے, یہ بڑا عیب ہے کہ ناکام ہے, بہت سارے شعبوں میں ناکام ہے, بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو سارے ہی شعبوں میں ناکام ہے. حقیقت ہے یہ, کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں مسلمان من حیث القوم کامیاب ہے. کہا کہ یہ بھی عیب ہے کہ ناکام ہے, لیکن کمال یہ ہے, یعنی اس سے عیب میں کمال یہ ہے کہ اس ناکامی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ کامیابی. جس کی میں نے مثال دی کہ یہ حضرت بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, کیونکہ کسی کام کے ہے. یہ بچہ میرا بہت نیک ہے, کسی کام کا, یہ محلے میں یہ لڑکا کیا ہے؟ بہت نیک, کسی کام کا نہیں ہے. شریف ہونا اس کی علامت ہے کسی کام کا نہ ہو. یعنی ایک بعض لوگوں کی نظر میں یہ شرافت اس کو کہتے ہیں, حالانکہ شرافت کہتے ہیں کہ شر اور آفت نہ ہو. شر اور آفت سے پاک ہو تو شرافت بنتی ہے, شر اور آفت کو ملاؤ تو شرافت بنتی ہے نا. تو خوب سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا غلط تصور ہے. ہم اگر صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں, نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں, پیغمبروں کی سیرت ہم پڑھتے ہیں, تو بہت ہوشیار تھے ہر معاملے میں. میں لوگوں کو صحت کی مثالیں اکثر دیتا ہوں, اس لیے کہ صحت کی مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, کہ جو آدمی اپنی صحت کا خیال نہ کر سکے وہ باقی چیزوں میں کیا کرے گا. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر گئے ہیں, مصر کی میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی, بادشاہ کو بہت پسند آئے, بادشاہ نے ان کو جیل سے نکال کے اپنے دربار میں بلایا. یہاں تک جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں تھا. کنویں میں چلے گئے, یہ اختیار میں تھا. یہ ناکامی ہے, مگر اللہ اس پہ آپ سے ناراض, بولے نا نہیں ہو رہا بھائی, یہ تو چھوٹا بچہ کیا کرے گا, بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا. یہاں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے, یہ اپنے اختیار میں نہیں. یہ بظاہر یہ تو ناکامی ہے نا, عہدہ تو دور کی بات, جو دنیا ہے وہ بھی چھن گئی, باپ چھن گیا, ماں چھن گئی, لیکن یہ کس کی طرف سے ہے؟ کنویں سے نکل کے بازاروں میں بکے, یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی ہے نا, یہ کامیابی ہے ناکام؟ بازاروں میں بکنا دنیا کے لحاظ سے کیا ہے؟ ناکامی. لیکن یہ یوسف علیہ السلام کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو تاجروں کے ہاتھ میں. کنویں سے نکالا, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, تاجر کہہ رہے تھے جلدی سے بیچ کے جان چھڑاؤ, ایسا نہ ہو اس کے والی وارث آ جائیں. تو یہ گویا کہ ایک پراپرٹی تھی. غلام تو بکا کرتے تھے مہنگے داموں, سستے داموں بیچا کہ یار مالک نہ آ جائے کہیں. نالائق لوگ ماشاءاللہ مارکیٹ میں ہمیشہ سے ہیں, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا تحقیق کرتے بھائی کس کا بچہ ہے کنویں میں. میں نے کہا آپ غلام بنا کے بیچو, پتلی گلی سے نکلو. پتلی گلی آج سے نہیں ہے, ہزاروں سال پہلے سے ہیں پتلی گلیاں. تو انہوں نے کہا بیچو, پتلی گلی سے نکلو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند ٹکوں میں بیچ ڈالا. یہ بھی ناکامی ہے. غلام کی قیمت زیادہ لگتی ہے تو غلام کو بھی فخر ہوتا ہے, لیکن پیغمبر کا بیٹا بازاروں میں بک رہا ہے چند ٹکوں میں. دراہم معدودہ کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوگا چند ٹکے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, اور جان چھڑانے والے تھے جلدی سے, کیوں مالک نہ آ جائے. آپ کو کوئی قیمتی گھڑی ملے, اصل مالک کے آنے سے پہلے آپ اس کو پوری قیمت نہیں لیتے اس کی, بھائی جب پہنا دو کسی کو جلدی سے نکلو. میں نے اپنی ایک دفعہ بائک کسی مکینک سے صحیح کروائی, اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا, اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن تیرا قصہ ممبر پہ بیان ہوگا. اس کمبخت نے معذرت کے ساتھ کیا کیا ہے, ایسے جلدی کام کیا, بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, اور وہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا پانا لے کر, وہ گنجا جس کی چپت پہ لگتے رہتے ہیں چیزیں, ہر ورک شاپ میں 1 2 4 ایسے گنجے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے.
تو اس کو بولتا ہے بھائی اس کی بائک اسٹارٹ کر کے اس کو بس یہاں سے نکال دے, آگے بھلے بند ہو جائے, میں پیسے مل جائیں گے. وہ اتنی بول رہا تھا لیکن مجھے سنائی دے دیا, یعنی کام صحیح نہیں کیا اس نے. بولا یار اس سے یہ بائک کک مارے گا, وہاں جائے گا, بند ہو جائے, ہمیں پیسے مل جائیں گے. وہ اس کو کام پتہ نہیں تھا کہ فالٹ کیا ہے. تو یہ ہوتا ہے جان چھڑانا, بھائی پیسے لو نکلو یہاں سے. تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, یوسف علیہ السلام کو جو بازار میں بیچنے والے لوگ تھے ان کی نیت کیا تھی؟ جان چھڑاؤ. جو ویلیو اس کی لگائیں گے وہ تو بڑی لگے گی, لیکن اس دوران مالک نہ آ جائے. جتنے مل رہے ہیں, چوری کی گائے نہیں لوگ بیچ رہے ہوتے, چوری کی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی آپ سوراب گوٹ میں جائیں, بعض دفعہ کسی کی کھونٹے پہ بندھی ہوئی ہے, رسی نکال کے آپ کو پہنا دی, خود پتلی گلی سے نکل لی, آپ خوش کے سستا جانور لے کر آیا ہوں میں. تو یہ گایوں میں بھی ہوتا ہے اور اسپیئر پارٹس میں بھی ہوتا ہے, غلاموں میں بھی ہوتا تھا. تو جان چھڑائی, تو یہ بھی دنیا کے لحاظ سے کامیابی ہے یا ناکامی؟ ناکامی ہے. اول تو بازار میں بکنا کتنا ایک ذلت کی بات, اور تھوڑے سے پیسوں میں بکنا, یہ بھی ناکامی. پھر بالآخر یوسف, لیکن یہ حضرت یوسف اپنے اختیار سے نہیں کر رہے, اس میں ان کی مرضی, کر نہیں سکتے کچھ یہاں پہ. آگے چلتے ہیں ہم. پھر بالآخر ہوتے ہوتے محل میں پہنچ گئے, بکتے بکتے بادشاہ نے ملازم بنا کے رکھ لیا. بالآخر اچھا اب یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں, کوئی غیر اخلاقی کام نہ کریں. اپنی عزت بچائی, بادشاہ کی زوجہ کا خیال کیا کہ بھئی جس نے مجھے گھر میں رکھا ہے میں اس کی بیوی پہ نظریں نہ ڈالوں. لیکن معاملہ کیا ہوا, الٹا ان پہ تہمت لگی. یہ کامیابی ہے ناکامی ہے؟ لیکن یہ بھی یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہیں. اچھا ایسے موقع پہ ہم میں سے کوئی ہوتا نا تو پتہ ہے کیا کہتا؟ یقیناً کسی نے کچھ کیا ہے, یقیناً کسی نے کچھ, مسئلے حل ہی نہیں ہو کے دے رہے. پہلے میں باپ کا لاڈلا تھا, کنویں میں ڈال دیا, چلو یار کنویں سے نکلا تو گھر آ جاتا, مسافر اٹھا کے لے گیا بازار میں فروخت کر دیا. لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سارے کام الٹے ہو رہے ہیں, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالو وہ کاروبار بیڑا غرق. لگتا ہے کسی, اور پھر روحانی ٹوپی ڈرامے سے رابطہ. روحانی عامل کو میں عامل لفظ ہی نہیں میرے منہ سے نکلتا. جو روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے, ان کے پاس جب آپ جائیں گے تو بتائیں گے فلاں نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلاں قبرستان میں. لیکن یوسف علیہ السلام ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہے. ناکامیوں پہ ناکامیاں ہوتی جا رہی ہیں. تہمت اپنے آپ کو, جب انسان کوئی غلط معاذ اللہ کرے پھر تہمت لگے تو تکلیف, تو وہ بھی ناکامی ہے. لیکن انسان کہتا ہے میں نے بھی تو جرم کیا ہے نا. ادھر اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے بادشاہ کی بیوی سے, ہی جوان ہے, بھرپور رغبت ہے, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں. لیکن الزام کس پہ لگ رہا ہے؟ الٹا یوسف علیہ السلام پہ. لیکن یہ آپ کی یہ ناکامی ہے مگر آپ کے اختیار سے نہیں ہے. اس پہ بھی اللہ آپ سے ناراض, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے آپ سے. بھئی میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ؟ بالآخر بادشاہ نے یہ سوچا کہ یہ ثابت تو ہو گیا ہے کہ یہ صحیح ہے, میری بیوی غلط ہے, لیکن اگر میں نے یوسف کو سزا نہ دی تو پبلک یہ سمجھے گی کہ یوسف صحیح تھا, بیوی غلط تھی. تو پبلک کو چپ کرانے کے لیے, اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دو. اب بتاؤ جیل میں جانا کامیابی ہے ناکامی؟ ترقی سے کس طرف آ رہے ہیں؟ تنزل. لیکن یہ آپ کے اپنے اختیار